ڈاکٹر صاحب، جادو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے قرآن میں؟ دیکھیں، قرآن مجید نے کوئی چیز ڈیفائن نہیں کی ہے، بلکہ جو حقائق ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے مثال کے طور پر ربا کو ڈیفائن نہیں کیا ہے، زنا کو ڈیفائن نہیں کیا ہے، جھوٹ کو ڈیفائن نہیں کیا، یہ سب وہ حقائق ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حقیقت ہے کہ جس کو جادو کہتے ہیں۔ جادو کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ جو جادوگر تھے فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ قرآن کے بیان کے مطابق انسانوں کے عقل اور ان کی نگاہ کو اس طرح سے وہ متاثر کرتے تھے کہ انہیں ایک چیز حقیقت میں کچھ تھی لیکن وہ کچھ نظر آنے لگتی تھی۔ رسیاں ہوتی لیکن وہ سانپ، چلتا ہوا سانپ نظر آنے لگتا۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا جادو کرتے ہیں کہ جس کو کہ آپ منفی یا کالا جادو کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا بڑا واضح بیان ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس قسم کے جادو میں ملوث ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کی بنائے ہوئے نظام کا۔ تو یہ جو عمل ہے جادو کا، جس کے نتیجے میں لوگ باقاعدہ ایول میں، برائی میں پڑنے کے نتیجے میں اپنے پاس کچھ ایسی قوتیں، صلاحیتیں پیدا کر لیتے ہیں جس سے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ جادو ہے کہ جو سرتاسر کفر ہے اور اللہ نے اس کی شدید مذمت کی۔ سر، جادو کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر اس کے مزاج میں تبدیلی، اس کے خیالات میں بعض اوقات ایک جانب سے دوسری جانب مڑنا، اس کا امکان ہوتا ہے۔ اور انسان کے اندر کے یہ جو امکانات ہیں انہی کو بعض لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے اس زمانے میں کے لوگوں کو ایک علم سکھایا، اور وہ علم سکھانے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرنا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ علم اپنے طور پر ایک خیر ہے، لیکن اس خیر کے اندر ہی ایک شر کا امکان ہے اگر تم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ اب قرآن نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے ان سے علم سیکھا، مگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا۔ اب میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مزاج کا بگاڑ، ایک دوسرے کے بارے میں چڑ، ایک بات آپس میں کر رہے ہیں اس میں خواہ ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ انسان کا موڈ اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ اختلاف کے ماحول میں بھی انسان خوش رہتا ہے۔ اس کا موڈ اگر چڑچڑا ہو جائے، چھوٹی چھوٹی اختلافی بات، چھوٹی چھوٹی اپنی مرضی سے مختلف بات کو دیکھ کے بھی آدمی وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو اسی انداز میں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا توڑ کیا دیا ہے قرآن میں؟ قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے بڑھ کر انسان اس بات کو مانے کہ اس پوری کائنات میں ایک ہی اصل قوت ہے کہ جس کا فیصلہ کار فرما ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے فیصلے کے خلاف کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات کو امپلیمنٹ کر سکے۔ چنانچہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی، اس کا پورے نظام پر کنٹرول کرنے والا ہونا جو آیت الکرسی میں ڈسکرائب ہوا ہے، یا پھر ہم معوذتین میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان تمام ایول فورسز سے، شرور سے، کہ جو یا تو خارج میں ہیں، ہم سے باہر ہیں، یا ہمارے اندر داخل میں شاید شیاطین جن کی صورت میں ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو ایک چیز تو یہی بتائی گئی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعا کریں، اور قرآن مجید کے ان حصوں کو پڑھیں سمجھ کر کہ جن حصوں کو پڑھ کر ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔
دوسری ایک چیز قرآن مجید سے اس کی آیت نمبر 102 میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان بعض اوقات کچھ ایسے علوم سیکھ لیتا ہے جو علوم غالباً سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہاروت و ماروت نے علم سکھایا اسی کی باقیات ہیں، یعنی وہ بعد میں بھی لوگوں نے سیکھا اور لیٹر جنریشن میں بھی وہ آ گیا، جس کے نتیجے میں، جس کے ذریعے سے لوگ کلام کو استعمال کرتے ہیں، کلمات کو استعمال کرتے ہیں، کچھ لکھ کر، کچھ پڑھ کر، ان کی اپنی کوئی تاثیر ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام کے ہدایت کا پیغام ہونے کے علاوہ کچھ اس کے آپ کہیے کہ بونس ویلیو ہے، اضافی اس کے فائدے۔ اور وہ علم کہاں سے وہ علم معلوم ہوتا ہے کہ اسی ذریعے سے آیا کہ فرشتوں نے بعض لوگوں کو سکھایا اور ان لوگوں نے پھر بعد کے لوگوں کو سکھایا، اور لوگوں نے تجربات سے یہ سیکھا کہ اس طرح کے کلمات کو پڑھنے سے، لکھنے کے خاص طریقے سے ان کو استعمال کرنے سے ان برائیوں کا توڑ انسان کے پاس آ گیا۔ یہ بات بھی بالکل ممکن ہے اور اس کا بھی محسوس ہوتا ہے کہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بعض اچھے لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کسی کو جنات کا ساتھ لینے کا شوق تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اور مخلوق ہے، اس کے ساتھ تعلق کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس میں زیادہ برائی کا امکان ہے۔ مگر اس میں اسلام نے کوئی اس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ کوئی واضح طریقے پہ حرام نہیں قرار دیا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو تو اللہ نے خصوصی طور پر جنات میں سے بعض کو ان کے خدمت میں لگا دیا۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے پر اس سے روکا ہے ایسا تو نہیں ہے، لیکن تجربے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ قرآن مجید کے اشارات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو نظر نہیں آتی، تو آپ جب ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس کا خدشہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو دھوکہ دے، اس لیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ مگر یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ بعض لوگ اچھے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جنات کا تعلق ہوتا ہے، اور جب قرآن نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، سورہ جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، تو اس کا امکان تو ہے کہ اچھے انسانوں کا بعض اچھے جنات کے ساتھ تعلق ہو اور وہ بھی مل کر برائی کو کم کرنے اور روکنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ مگر چونکہ اس کے اندر جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ خدشات ہوتے ہیں، اس لیے عام لوگوں کو انکریج نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ اس میں دلچسپی لیں۔ سر لاسٹ کویسچن یہ ہے، اور کافی ویورز کا بھی یہی کویسچن ارائز ہو رہا ہوگا کہ قرآن مجید لوگوں کا کالا جادو نہیں ٹوٹتا، تو تب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یعنی قرآن مجید سے کسی کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے اور وہ اثر زائل نہیں ہوتا، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ معوذتین پڑھنے کے نتیجے میں اور دعائیں پڑھنے کے نتیجے میں، یہ بالکل ممکن ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات دعائیں مؤثر بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات بظاہر مؤثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ دعا کے ساتھ بہرحال دوا کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون طریقہ ہے کہ جو چل رہا ہے کار فرما ہے، تو آپ جب دونوں کو ایک ساتھ مل کر کریں گے تو تبھی جا کے معلوم ہوتا ہے کہ علاج ہوگا۔ اب یہ جو غیر مادی بیماریاں ہیں، آپ ان کو روحانی کہیں یا جو بھی نام دیں، اس میں بھی اس کا امکان ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو محض دعا کرنے سے اور قرآنی آیات پڑھنے سے ختم نہ ہو،
بلکہ ان کے لیے اسی نوعیت کا اس فیلڈ کا کوئی علاج بھی کرنا پڑے کہ جس میں کوئی شخص آپ کو کچھ پڑھنے کو دے، کچھ کرنے کو کہے۔ اس میں بس اتنا ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ کوئی آپ ایسی چیز پڑھیں کہ جس کے پڑھنے میں آپ کو اس کے مفہوم میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ شیطانی چیز ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے کرنے سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کوئی شرک کر رہے ہیں یا کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک تجربہ کار ایک صاحب ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا ہے، آپ کو علاج کے طریقے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا امکان ہے کہ آپ کسی اچھے صاحب علم سے رابطہ کریں کہ جو اس خاص فیلڈ کے ماہر ہیں، اور وہ آپ کی اس میں مدد کریں۔ اور ان صاحب کے پاس جو بھی علوم ہوگا وہ جسٹ لائک ایک علوم ہے، لائک سائیکالوجی یا سائنس، یو نو اٹس ناٹ ان دا قرآن۔ جی، اس میں وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن بعض اوقات قرآن مجید کی آیات کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک تو سورہ والضحیٰ، علم نشرہ، العادیات کا وہ مفہوم ہے کہ جو اصل ہے، جو ہمارے لیے ہدایت اور گائیڈنس ہے، جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اسی گائیڈنس کے لیے، لیکن ایک اس کا بونس ایڈوانٹیج ہے، اضافی ایک فائدہ ہے جو اس کے پڑھنے سے تجربے سے معلوم ہوا، یا انہوں نے کسی اپنے بزرگ سے سیکھا کہ بھائی اگر ان آیات کو یوں پڑھو گے تو اس سے ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے کسی شخص کا سورہ فاتحہ پڑھ کر علاج کیا تو آپ نے اس سے لوگوں کو نہیں روکا، بلکہ یہ پوچھا کہ آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس پر ان کو ٹوکا نہیں گیا، بلکہ اس بات کو مان لیا گیا کہ قرآن مجید کے اس طرح کے اضافی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن کا یہ بھی کوئی مقصد ہے، وہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن شفاء للناس ہے یا شفا ہے، تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہے جو قرآن نے خود بیان کیا کہ وہ شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کے اندر کی بیماریوں کا علاج ہے، حسد کا علاج ہے، نفرت کا علاج ہے، ضد اور تعصب کا علاج ہے، بغیر وجہ کے ایک حق کے انکار کا علاج ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآن کا اصل مقصد، ہدایت، انسان کی رہنمائی۔ باقی جو کچھ بھی قرآن مجید سے بیماریوں سے بچنے کے فائدے ہیں، یہ اضافی چیز ہے، اس کو اضافی چیز کے طور پر ہی ماننا سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر مان کر اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس کے علاوہ۔